أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من
حمده ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا فهما اللهم رب زدنا عملا. اے ماہ رمضان اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو. اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو. رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو. کنو رمضان چنگا لگتا ہے سبحان اللہ آکھے تیرا آنا مبارک ہو. تو رحمت کا مہینہ ہے تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے. تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے. جڑ جائیں گے گناہ بڑھے گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو. اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین. ہما قسم دی تعریفات تسبیحات تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک دی بابرکت ذات واسطے او مالک او خالق او رازق داتا مشکل کشا گنج بخش فیض عالم ساری کائنات نو بنان والا اس قدرت دے نظام نو چلان والا درود و سلام آقا دو جہاں امام اعظم قائد اعظم رہبر و رہنما مکی مدنی سرکار جناب محمد الرسول اللہ خطبہ جمعہ دے اندر بارہا بار اس ہستی پاک دا نام آنا ہے کہ جس دے نام لیا درود پڑھی تے 50 نیکیاں مل دیاں نے. تو مل کے پڑھو ہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دی ذات واسطے. حضرات آج دا جمعۃ المبارک اس دے اندر اللہ تبارک و تعالی دے کولو معافی منگندہ استغفار کرندہ توبہ کرندہ طریقہ سلیقہ بیان کرنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جس طرح اللہ تبارک و تعالی دے کولو گناہاں دی بخشش منگیا کر دے نبی دے یار صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کس طرح اللہ تبارک و تعالی دے کولو گناہاں دی توبہ کریا کر دے سلف صالحین تبع تابعین کس طرح اللہ تبارک و تعالی دے کولو استغفار کر دے. حضرات اس تو بعد ایک خوشی دی گل اے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری زندگی دے اندر سانو دوبارہ پھر رمضان المبارک دے روزے رکھن دی توفیق نصیب فرمائیے. حضرات تساں اپنے اس گاؤں دے اندر دیکھو کہ پچھلے رمضان دے اندر کون موجود سن لیکن آج وہ نظر نہیں آ رہی. حضرات آئیے نبی پاک علیہ السلام دے
طریقے سریقے دے مطابق قرآن و حدیث نو پرکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام نو اعلان فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ انو اپنی قوم نو اس چیز دا اعلان فرما دیو استغفروا ربکم، او اپنے رب دے کولو استغفار کرن، اپنے رب دے کولو اپنے گناہاں دی معافی طلب کرن۔ انہو کان غفارا، بے شک او گناہاں نو معاف کرن والے، او گناہاں نو معاف کرن والے، اس دے کولو گناہاں دی معافی طلب کرو۔ لیکن حضرات نوح علیہ السلام دی قوم نافرمان بد ذلیل، اس قوم نے اپنے نبی دا آکھا نہیں منیا کہ اس قوم دے اوپر نازل ہونے والا نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم دی تربیت کر رہے نے، اپنی قوم نو دین سکھلا رہے نے، لیکن اس تے عمل نہیں کر رہے، حضرت نوح دی گل نو نہیں مان رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم نو ذلیل و رسوا کر دیتا، اس قوم دے اوپر عذاب نازل کیتا، اس قوم دا نام و نشان مٹا دیتا۔ حضرات اسا اج عاشق رسول ہون دا دعویٰ کردے ہاں، سانو نبی پاک علیہ السلام دے نال بہت زیادہ محبت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے محبت، اسا ماندے ہیں کہ عاشق رسول ہاں، لیکن نبی پاک علیہ السلام دے بتائے ہوئے طریقے دے اوپر کہ اسا عمل بھی کردے ہاں۔ عمل کرنا نہیں، قرآن و حدیث نو سمجھنا نہیں، عاشق رسول ہون دے دعوے بڑے وڈے نے ساڈے۔ حضرات اس نوح علیہ السلام دی قوم نے اپنے نبی دا کہنا نہیں منیا، اللہ تبارک و تعالی نے تباہ و برباد کر دیتا۔ لیکن ساڈے کول آخری نبی امام الانبیاء، والی بدہا، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سانو امتی بنایا ہے، لیکن اسا اس نبی دا کہنا نہیں مان دے۔ حضرات دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی دا عرش گرج نہ پوے۔ حضرات دیکھیے اللہ تبارک و تعالی دے اس نبی دے بتائے ہوئے طریقے دے اوپر عمل کرنا ہے۔ عمل کس طرح کرنا ہے؟ او آئیے قرآن کی فرما رہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ تبارک و تعالی دے کولو استغفار کرو، گناہ ہو گئے معافی منگو۔ گناہ کر لینا، گناہ ہو جانا ہے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس گناہ دے اوپر ڈٹ جانا، اس گناہ دے اوپر ڈٹ جانا یہ بہت بڑی بات ہے کہ بار چونکا دے اندر غلیہ دے اندر ایک گل نو دہرانا، اس گناہ نو بتلانا کہ میں فلانا گناہ کیتا ہے، میرے کولو فلاں غلطی ہو گئی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرات اس سے متعلق ہی عیب نو چھپانا یہ اللہ تبارک و تعالی دی صفت ہے۔ انسان اپنے عیبہ تے پردہ پائے گا تو دوسرے دے عیبہ تے پردہ رکھے گا، لیکن جدو اپنے عیب نہیں چھپا سکیا لوکاں دے عیب کس طرح چھپائے گا؟ گناہ کر لیا ہے تے اللہ تبارک و تعالی دے دربار دے اندر آ جاؤ، آ کر کے ہاتھ اٹھا لو، اللہ تبارک و تعالی سامنے التجا کرو کہ اللہ تو ہی ہے معاف کرنے والا، کہ اللہ تو ہی غفور الرحیم ہے، تو ہی واللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز سے قادر و قدیر تو ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے کول تین شخص ہوندے نے۔ ایک شخص آ رہے آ کر کے شکوہ کر دے کہ امام صاحب قحط سالی بہت ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی دے کول دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی قحط سالی ختم کر دے۔ تو امام صاحب نے اس آن والے نو، اس شکوہ کرنے والے نو فرمایا استغفر اللہ، اللہ دے کول استغفار کر، اپنے گناہاں دی معافی منگ، اپنے گناہاں دی بخشش طلب کر، اللہ تبارک و تعالی اس قحط سالی نو ختم کر دے گا۔
دوسرا آدمی آیا، اس نے آ کر کے اولاد نہ ہونے دا شکوہ کیتا. امام صاحب نو آکھیا امام صاحب دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نیک تے صالح اولاد عطا فرما دے. تو امام صاحب نے بھی اس آن والے نو، اس شکوہ کرنے والے نو یہی بات فرمائی، استغفر اللہ، اپنے اللہ دے کولو استغفار کر، اپنے اللہ دے کولو گناہ دی معافی منگ. یہ جو اللہ دے کولو گناہ دی معافی منگے گا، اللہ تبارک و تعالی جس وقت تیرا نامہ اعمال کڑا گناہ والا پڑھ لڑائے وہ صاف کرے گا، تینوں نیک تے صالح اولاد عطا فرمائے گا. تیسرا آدمی آیا، آ کر کے انہیں شکوہ امام صاحب نو کیتا کہ امام صاحب بارش نہیں ہو رہی، اللہ تبارک و تعالی دے کولو دعا کرو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان تو بارش نازل فرما دے. تو امام صاحب نے اس آدمی نو بھی یہی آکھیا استغفر اللہ، اللہ دے کولو استغفار کر، اللہ تبارک و تعالی آسمان تو بارش نازل فرما دے گا. حضرات دیکھیے کہ امام صاحب دے کول 3 آدمی آئے، کسی نے شکوہ بارش دے نہ ہون دا کیتا، کسی نے شکوہ قحط سالی دا کیتا، کسی نے شکوہ اولاد دے نہ ہون دا کیتا. لیکن امام صاحب نے انہاں 3 آدمیوں نے فرمایا استغفر اللہ، اللہ دے کولو استغفار کر. انہاں دے شاگرد فرماندے نے امام صاحب استاد محترم امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نو کہ تواڈے کول 3 آدمی آئے، ہر آدمی دا شکوہ الگ الگ ہے، لیکن تسا انہاں 3 آدمیوں نو استغفار دا آکھے ایک ہی وجہ ہے. تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں اپنے کولوں نہیں آکھ رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالی دا قرآن فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا کہ آدمی کس مصیبت دے اندر ہوئے، کوئی پریشانی دے اندر ہوئے، وہ اللہ تبارک و تعالی دے کولو استغفار کرے، اپنے گناہ دی معافی طلب کرے، اللہ تبارک و تعالی ان دے گناہ نو معاف فرمائے گا. شرط ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دے دربار دے اندر آؤ تے صحیح، اللہ تبارک و تعالی دے کولو اپنے گناہ دی معافی منگو تے صحیح، اللہ معاف کرنے والا ہے. حضرات اس وقت اسی اللہ تبارک و تعالی دے کولو اپنے گناہ دی معافی طلب کریں گے، اللہ تبارک و تعالی یقینی بات ہے اللہ تبارک و تعالی معاف کرے گا. انسان دے اوپر آنے والی ازمائش کڑی مصیبت انسان دے اوپر آئی ہے، اس مصیبت نو ختم کر دے گا. آئیے رب دا قرآن پڑھئے. تیرے تے میرے پیر و مرشد امام الانبیاء والی بدہا وزہا دے چرے والا واللیل دیاں زلفہ والا مازہ دے قاجن والا مزمل دی کملی والے مدثر دی چادر والا تاہا دی شان والے یاسین والقرآن الحکیم دے صد تاج والے. حضرات آئیے نا اور سونے نبی دے اوپر قرآن نازل ہو رہے آئے، اور قرآن کس مہینے دے اندر نازل ہویا ہے، اور قرآن ماہ رمضان دے اندر نازل ہویا ہے. اور ماہ رمضان چند دن تو بعد مہمان بنن والا ہے. اور آن میرے مسلمان ویرا اس ماہ رمضان دی قدر کر لے، اور اپنی نمازاں نو اپنی سستیاں نو ختم کر دے، اپنی نمازاں نو وقت دے اوپر ادا کر لے. اور حضرات آئیے نا میں جڑی بات کرنا چاہنا وہاں اللہ دا قرآن کی اعلان فرما رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اور بندہ کس مصیبت دی اندر ہوئے، اور بندہ جڑی بھی پریشانی دی اندر ہوئے، اللہ تبارک و تعالی دے کلو استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے دی مصیبت پریشانی نو ختم کر دے گا. حضرات امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر دے اندر نکل دینے جا رہے نے، سفر دے اندر جا رہے نے، راستے دے اندر نبی دے یار مل پندے نے، نبی دے صحاب ٹکر دینے.
فرمایا امیر المؤمنین کتھے جا رہے ہو، کتھے جا رہے ہو؟ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، اور نبی دے یارو میں مسجد دی طرف جا رہا ہوں، صحابہ فرماندے نے امیر المؤمنین اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولو دعا کرو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان تو بارش نازل فرما دے۔ اور کئی راتاں گزر گیا نے، اور کئی دن گزر گئے نے، بارش نہیں ہوئی۔ امیر المؤمنین دعا فرماؤ نا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دی طرف چل پیندے نے، اور سب راستے دے اندر جاندیاں استغفار دی اوپر اتفاق ہو جاندا ہے، ہاتھاں نوں بلند کر دینے، فرماندے نے استغفر اللہ، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ گناہاں معاف فرما دے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سفر دے اندر واپسی گھر دی طرف آ جاندے نے، آندے آندے صحابہ پھر مل پیندے نے، صحابہ پوچھدے نے امیر المؤمنین تسی دعا کرنے واسطے گئے سا لیکن مڑ آئے ہو؟ سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، اور نبی دیو یارو میرا استغفار دے اوپر اتفاق ہویا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس عرش نو کھٹکھٹایا ہے جس عرش دے اندروں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل کرنی ہے، تسی بھی اللہ دے کولو استغفار کرو نا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے کولو استغفار کر دینے، آسمانہ دی طرف دیکھ دینے، بارش والے بادل آ جان دینے، بارش نازل ہون لگ جاندی ہے۔ حضرات دیکھو نا، امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے کولو استغفار کر رہے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرما دیتی۔ اے دیکھو امیر المؤمنین نبی دے یاراں دا تقوی اور اخلاص کہ اللہ تبارک و تعالی دے سامنے گڑ گڑائے نے، استغفار کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آسمانہ تو بارش نازل فرما دیتی۔ حضرات اللہ دے کولو استغفار کر کے تے دیکھو، ٹائم نہیں لگدا، استغفر اللہ چھوٹا یا جملہ اللہ دے سامنے پکار کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالی صاحب کا گناہ نو معاف کر دے گا۔ حدیث دے اندر ہوندہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے، حدیث قدسی ہے کہ انسان میرے کولو گناہ دا زمین و آسمان دا خلا گناہ دے نال بھر کر کے لے آوے، اس انسان دے سارے گناہ معاف کر دوں گا اللہ کہ انہیں میرے نال شرک نہ کیتا ہوئے، اس ذات نال شرک نہ ٹھہراؤ، اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں نو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دے کولو منگو گڑ گڑاؤ، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے گا۔ معاف کس طرح کرے گا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور میرے محترم بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ دے کولو استغفار کیتا کرو۔ مصروف ٹائم ہوئے، جدو مصروف ٹائم ہوئے ٹھیک ہے، جدو انسان ایزی ہو جاوے، انسان نو پتہ ہے اور منو کوئی کم کاج نہیں، چلو اللہ دے دربار دے اندر آ جاوے، آ کر کے اللہ دے کولو استغفار کریا کرے، اور اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگیا کرے۔ حضرات دیکھیے نا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے،
کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او پہلیاں قومات کے اندر ایک انسان ہویا کردا ہے، اس انسان نے 99 قتل کر لینے، بڑا مشہور واقعہ تو صاحب آپ نے سنیا ہوئے گا، اس آدمی نے 99 قتل کر لینے، 99 قتل کرن تو بعد ایک بستی دی طرف چلا جاندا ہے اور جا کر کے اس بستی دی اندر ایک یہودیاں دے عالم راہب نو ملدا ہے، اس یہودیاں دے عالم راہب نو ملدا ہے، فرماندا ہے امام صاحب میں 99 قتل کر کے آیا ہاں، دسو ہاں میری بخشش ہو جاوے گی؟ اس یہودیاں دے عالم نے آکھیا نہ تیری بخشش نہیں ہوے گی، تو گناہ ہی بڑے کیتے نے، تو قتل ہی بڑے کیتے نے۔ حضرات دیکھو نا، اس آدمی نے اس راہب نو عالم نو بھی قتل کر دیتا، اس راہب عالم نو قتل کرن تو بعد ایک اور بستی دی طرف چلا جاندا ہے، اس بستی دے اندر جا کر کے اس بستی دے عالم نو ملدا ہے، اس بستی دے امام صاحب نو ملدا ہے، انہاں نو سارا واقعہ بیان کردا ہے کہ میں 100 قتل پورا کر کے آیا ہاں، دسو میری بخشش ہو جاوے گی؟ اس عالم نے کی فرمایا ہاں تیری بخشش ہو جاوے گی، او تے رب ہی معاف کرنے والا ہے اور رب ہی غفور الرحیم ہے، واللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ امام صاحب فرمان لگے تیری بخشش ہو جاوے گی تو فلاں علاقے دی طرف چلا جا، اوتھے اللہ دے کولوں معافی منگن والے رہندے نے، اوتھے اللہ دے کولوں استغفار کرن والے رہندے نے، اس علاقے دی اندر اللہ اللہ کرن والے رہندے نے، او تو اس علاقے دی طرف چلا جا، اوتھے استغفار کر، اوتھے اللہ اللہ کر، اللہ تیرے گناہاں نوں معاف فرما دے گا۔ وہ آدمی اس علاقے دی طرف جا رہا ہے، راستے دے اندر جاندیاں آسمان تو آواز آندی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور مالک الموت راستے دے اندر آ جاندا ہے۔ حضرات توجہ کرو نا، میں جڑی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور دیکھو نا، 100 قتل کرن تو بعد معافی منگن واسطے جا رہا ہے، وہ اللہ دے کولوں توبہ استغفار کرن واسطے جا رہا ہے، اور راستے دے اندر جا رہا ہے، اور مالک الموت آ جاندا ہے، اور موت دا پیغام آ گیا ہے، موت دا آرڈر آ گیا ہے، اور موت ہونی ہے میرے مسلمان ویرا، اور فکر کر، توجہ کر، اوے اپنی موت دی فکر کر، اوے اپنی زندگی نو بہتر بنا لے، اوے اپنی زندگی نو بہتر بنا لے کہ کل میدان محشر دے اندر کھلوتا ہوے گا، تیرے کولوں پوچھیا جائے گا تو زندگی گزاری ہے کتھے گزاری ہے، کہ جواب دین واسطے تیرے کول الفاظ موجود ہون گے نا، تو اللہ تبارک و تعالی تن جنت دا مہمان بنا دے گا۔ حضرات دیکھو نا، بندہ راستے دے اندر جا رہا ہے، مالک الموت آ جاندا ہے، موت لین والا فرشتہ آ گیا ہے، اس وقت اس آدمی دی روح نو قبض کردا ہے۔ جنتی فرشتے بھی آ رہے نے، جہنمی فرشتے بھی آ رہے نے، جنتی فرشتے جہنمی فرشتے نو آکھ رہے نے اس آدمی نو میں جنت دے اندر لے کر کے جانا ہوا، اور جہنمی فرشتہ پوچھتا ہے کیوں انہیں ساری زندگی کیتے ہی قتل نے، انہیں ساری زندگی کیتے ہی گناہ نے، اور جہنمی فرشتہ آکھ رہا ہے میں اس نو جہنم دے اندر لے کر کے جانا ہوا، اور جنتی فرشتہ آکھ رہا ہے میں اس آدمی نو میں جنت دے اندر لے کر کے جانا ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور فرشتے نو حکم دیتا، اور جا چلا جا زمین تے، اور جا کر کے ننو آکھو نا اس بندے دا سفر چک کیتا جاوے، اس بندے دا سفر ماپیا جاوے، اور جس علاقے دی طرف وہ آ رہا ہے، اور جس قبیلے دی طرف وہ گناہ کر کے آ رہا ہے، اور جس علاقے دی طرف وہ نیکی کرنے واسطے جا رہا ہے، اور جس علاقے دی طرف توبہ کرنے واسطے جا رہا ہے، اس آدمی دا سفر چک کیتا جاوے۔ اس وقت اس آدمی دا سفر چیک کیتا جاندا، سفر ماپیا جاندا، جنتی فرشتے جہنمی فرشتے سفر ماپ رہے نے، سفر ماپ دیا ایک بلش دا فرق پہ جاندا ہے، کدھروں فرق پہ رہا ہے، جس علاقے دی طرفوں گناہ کر کے آ رہا ہے،
جس علاقے کی طرف نیکی توبہ کرنے واسطے جا رہے ادھر سفر ایک بلشت زیادہ ہے، ادھر گناہ کر کے آیا ہے ایک بلشت سفر کاٹے. تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین نو حکم دیتا اے زمین تو سکڑ جا. زمین سکڑ گئی، سفر پھر ماپیا گیا، ایک بلشت سفر بڑھ گیا ہے، ادھر گناہ کر کے آ رہے ہیں ایک بلشت سفر کٹ گیا جدھر توبہ کرنے واسطے جا رہے. حضرات دیکھو 100 قتل کیتا ہے، 100 قتل کرن تو بعد ہلے توبہ کرنے واسطے جا رہے ہے، کیتی توبہ کیتی نہیں، استغفار کیتا نہیں، اللہ تبارک و تعالی دے کولو گناہ دی معافی منگی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے کی دیکھا ہے کہ انسان دے دل دے اندر اے آواز آ گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دے کولو معافی منگیے، اللہ تبارک و تعالی دے کولو گناہاں دا استغفار کریے، توبہ کریے، اللہ تبارک و تعالی شاید کہ معاف فرما دے. حضرات اللہ تبارک و تعالی نے جنتی فرشتے نو حکم دیتا اے میرے فرشتیو انہوں جنت دے اندر لے چلو. اللہ دے کولو استغفار کیتا ہے، ہلے دل دے اندر اے آواز کھٹکی ہے کہ اللہ دے کولو معافی مانگ، اللہ معاف کرے گا، او غفور الرحیم ہے، معاف کرن والا ہے. اللہ دے کولو معافی مانگ، اللہ معاف کرے گا. لیکن آج تسا اور میں محاسبہ کرنا ہے کہ اسا گناہ کر دے ہاں، بڑے گناہ گار ہاں، پتہ نہیں دن دے اندر کنے کی گناہ کر لینے ہاں، لیکن کہ دیکھنا کہ اسے اس گناہ دی معافی مانگ دے ہاں کہ نہیں. حضرات دیکھنا چند دن تو بعد رمضان آ رہے ہیں، رمضان دے اندر مساجدہ بھر جان گیاں، اللہ اللہ سارے لوگ مساجد دے اندر ہون گے، استغفار کرن گے، توبہ کرن گے، اللہ دے کولو گناہاں دی معافی منگن گے، اللہ معاف کرے گا. لیکن جس وقت رمضان ختم ہو جائے گا مساجدہ پھر ویران ہو جان گیاں. اور نہیں میرے بھائی، رمضان اے پیغام نہیں دیندا کہ جدو ماہ رمضان آئے مساجد دے اندر آ جاؤ، ماہ رمضان چلا جائے اس تو بعد مساجد دے اندر چلے جاؤ. نہیں، ان نماز 5 وقت دی نماز اللہ تبارک و تعالی نے ہر آدمی دے اوپر، ہر عورت دے اوپر، ہر مرد، ہر چھوٹے بچے دے اوپر فرض کیتی ہے، اور پورا سال ہر سال فرض کیتی ہے کہ ماہ رمضان دے اندر فرض نہیں کیتی. اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے معراج کرائی گئی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان دے اوپر بیٹھے نے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا دے اوپر چھوڑیا. اس تو بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام نے 50 نمازہ تحفہ دیتا. 50 نمازہ تحفہ لے کر کے نبی پاک آ رہے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دے کول جائیے، جا کر کے عرض کریے کہ 50 نمازہ بہت زیادہ نے، 50 نمازہ نو گھٹا دو. اللہ تبارک و تعالی نے 45 کر دیتیاں. یہی معاملہ چلتا رہے، نبی پاک جا رہے نے، اللہ تبارک و تعالی دے کولو التجاوا کر رہے نے، اللہ گھٹا رہے نے. اس وقت 5 نمازہ باقی رہ گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اپنے اللہ دے کولو پھر جاؤ نمازہ اور کم کرواؤ. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ ہن مینوں اپنے رب دے کول جاندے بھی شرم ہوندی ہے. حضرات اے 5 نمازہ جڑا بندہ باقاعدگی نال با جماعت نماز ادا کردا ہے اللہ تبارک و تعالی نو 50 نمازہ ثواب دیندے نے. اے 5 نمازہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک نو تحفہ دیتا ہے، لیکن قدر ہی کوئی نہیں، اسی نمازہ نو سمجھدے کوئی شے نہیں. نہ میرے بھائی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اے 5 نمازہ سانو یہی پیغام دیندیاں نے گناہ دی معافی ہے. اس وقت انسان 5 وقت دی نماز دے ٹائم وضو کردا ہے انسان دے سارے گناہ چڑھ جاندے نے. حدیث دے اندر آندا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول نبی پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ انسان دے گھر دے سامنے ایک نہر گزردی ہوئے، انسان اس نہر دے اندر دن دے اندر 5 مرتبہ نہاوے، نہان تو بعد کیا انسان دے جسم دے اوپر میل چل باقی رہے گی؟
تو آپ بھی دسو ہاں رہے گی نہیں، میل کچل باقی نہیں رہے گی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اسی طرح انسان 5 وقت دی نماز ادا کردا ہے، اس وقت 5 وقت دی نماز دے ٹائم وضو کردا ہے، انسان دے گناہ بھی اس طرح ختم ہو جاندے نے۔ بات کرن دا مقصد کہ اللہ دے کول معافی منگنا ہے، اللہ دے کول معافی طلب کرنا ہے۔ اور نبی اس مجلس دے اندر بیٹھ جاندہ، مجلس سے ختم ہون تو پہلے 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی دے کول استغفار کر دے، اور نبی 70 مرتبہ استغفار کر رہے جس دے بارے غلطی کا کوئی شبہ نہیں، اور نبی غلطی کر ہی نہیں سکتا، پھر بھی اور نبی 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی دے کول استغفار کر رہے، لیکن تو اور میں مجلس دے اندر بیٹھ دے ہیں، گفتگو کر دے ہیں، آپس دے اندر مجمع لگدا ہے، بیٹھ جانے ہیں، کیا دیکھنا ہے کہ اسا اس مجلس دے اندر اللہ دے کول استغفار کر دے ہیں؟ اسی تے کدی مجلس دے گناہاں دے کفارہ دعا ہی نہیں پڑھی، مجلس ختم ہو گئی اس تو بعد دعا ہی نہیں پڑھی، نہ میرے بھائی وہ مجلس میں برکت ہو جاندی ہے، اس مجلس دے اندر برکت نہیں ہوندی اس مجلس دے اندر اللہ اور اس دے رسول اللہ ذکر نہ کیتا جاوے۔ اللہ دے کولو معافی منگیا کرو۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا منو تیری عزت اور جلال دی قسم ہے میں تیرے بندیاں نو گمراہ کرتا رہاں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ابلیس منو میرے جلال دی قسم ہے جنی دیر تک تو میرے بندے نو گمراہ کرتا رہیں گا، جنی دیر تک بندے میرے کولو معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہاں گا۔ حضرات دیکھو اللہ تبارک و تعالی اپنے جلال دی قسم اٹھا رہے نے، آخر نے جتنی دیر تک انسان دے جسم دے اندر روح موجود ہے انسان میرے کولو معافی مانگتا رہے میں انسان نو معاف کرتا رہوں گا۔ میرے بھائی اپنا محاسبہ کریے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ کہ جس وقت انسان گناہ دے اوپر اعتراف کر لیندہ ہے کہ میرے کو گناہ ہو گیا ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ تو انسان پھر توبہ کا دے اللہ تبارک و تعالی تاب اللہ علیہ اس توبہ نو قبول کر دینے۔ انسان نے اعتراف کرے اللہ دے کولو معافی منگے التجا کرے اللہ میرے کولو فلاں گناہ ہو گیا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالی معاف کرے گا، انسان گناہ دی معافی منگے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ فجر دی نماز تو بعد نا اپنی مسجد دے اندروں نکل دینے سفر تے جا رہے نے، جاندے جاندے رات دا ٹائم ہو گیا، امام صاحب نے آکھیا چلو اس مسجد دے اندر اس بستی دے اندر ٹھہریے، اس بستی دے اندر کوئی مسجد ملے گی اس مسجد دے اندر آرام کریں گے، رات گزاریں گے، صبح پھر سفر شروع کر لیں گے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس بستی دے اندر رکے نے، بستی دے رکن تو بعد مسجد دے اندر جانے جا کر کے مسجد دروازے دستخط دیندے نے، تو اندروں خادمین پوچھتے نے جی کون؟ امام صاحب فرماندے نے میں مسافر ہاں، میں رات انتظام سٹے کرنا ہے، مینوں جگہ مہیا کیتی جاوے۔ تو مسجد خادم نے امام صاحب نے آکھیا اس مسجد دے اندر رہائش دا بندوبست کوئی نہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بحث و تکرار ہو رہے اس بندے نال اس خادم نال، اپنا تعارف نہیں کروایا، اس وجہ تو نہیں کروایا کہ دل دے اندر تکبر نہ آ جاوے۔ حضرات دیکھیے امام صاحب نے اس آدمی نے فرما رہے کہ میں اس مسجد دے اندر رات سٹے کرنا ہے، لیکن اس خادمین نے فرمایا اس مسجد دے اندر رہائش کا انتظام کوئی نہیں۔ تو گزرن والا گزرتا ہے اور دیکھ رہے کہ مسجد خادم امام صاحب دے نال ایک بزرگ آدمی نے انہاں دے نال بحث و تکرار کر رہے۔ اس گزرن والے نے پوچھا او خادمین تو اس بزرگ دے نال کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو بزرگ فرماندے نے میں مسافر ہاں، میں رات سٹے کرنا چاہنا، لیکن اس مسجد خادم نے مینوں اس رہائش دا انتظام دا جگہ نہیں دیتی۔ اس آدمی نے فرمایا بزرگو تسی میرے نال آؤ، میرے گھر دے اندر آؤ، میرے کول رات گزارو، صبح اپنا سفر شروع کر لینا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس آدمی دے گھر چلے جاندے نے، رات گزار دے نے،
فجر دی نماز پڑھتے ہیں، فجر دی نماز پڑھن تو بعد اس آدمی دے گھر دے اندر بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس آدمی دا ایک چھوٹا یا ہوٹل ہویا کرتا ہے، وہ آدمی دا ہوٹل ہے، آدمی اس ہوٹل دے اوپر کھلو کر کے روٹی پیڑ دا کام کرتا ہے، اپنا روٹی پیڑ دا کام کر رہا ہے، نال نال اپنی زبان نو حرکت دے رہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس آدمی طرف دیکھے جا رہے ہیں، پوچھتے ہیں اے نان والے بھائی، اے ہوٹل والے بھائی، تو اپنی زبان دے اندر کی الفاظ بول رہے ہیں، تیری زبان حرکت کر رہی ہے، کی بولتا ہے؟ تو اس بندے نے فرمایا اے بزرگوں میں اللہ دے کولو استغفار کردا ہاں، اللہ دے کولو استغفر اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے وظائف پڑھدا ہاں۔ تو امام صاحب نے فرمایا دس کہ تینوں اس وظیفے کرن دا استغفار کرن دا کوئی فائدہ ملیا ہے؟ تو اس آدمی نے فرمایا ہاں، میں اللہ دے کولو جڑی بھی دعا کیتی اللہ نے ساری قبول کیتیاں نے۔ حضرات دیکھو کم تسی بھی کر دے ہو، اپنے کاروبار دے اوپر اس وقت جان دے ہو، دل دے اندر دیکھو، اپنے گریبان دے اندر جھانکو کہ اسی اپنا کام شروع کرنے لگے، استغفار کیتا ہے، اذکار کیتے نے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا ورد کیتا ہے؟ نہیں، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا، کوئی ایسا شخص نہیں ہوئے گا جڑا آکھے گا میں اللہ دے کول استغفار کردا ہاں، کام دے دوران اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ پڑھدا ہواں گا۔ لیکن وہ آدمی اپنے تندور تک کھلوتا استغفار کر رہے، تو امام صاحب نے فرمایا کہ تیری دعا قبول ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں میری دعا قبول ہوئی ہے، میں جس وقت کم دے اوپر کاروبار دے اوپر کھلونا استغفار کردا ہاں، اللہ تبارک و تعالی میرے کاروبار دے اندر اتنی برکتاں نازل فرما دیندے نے کہ اس گلی دے اندر اس بازار دے اندر 5 ہوٹل نے، سارے ہوٹل زیادہ میری دکان تے رش ہوندا ہے، اے برکت استغفار کرن دی۔ امام صاحب نے فرمایا ہور دس ہاں۔ وہ آدمی فرمان لگا میں اللہ تبارک و تعالی دے کولو دعا کیتی کہ اللہ من وقت امام محدث امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا دیدار نصیب فرما۔ تو جس وقت امام صاحب نے اس آدمی دی زبان دے اندر الفاظ سنے نا، تو امام صاحب رون لگ پے، اکھا دے اندر آنسو جاری۔ وہ آدمی پوچھتے بزرگوں کیوں رون لگ پے ہو؟ تو امام صاحب نے فرمایا اور میں ہی احمد بن حنبل ہاں جنہوں ملن واسطے تو اللہ دے کول استغفار کیتا، دعا کیتی، اللہ تبارک و تعالی تے دعا نو قبول کیتا۔ تو امام صاحب نے جفا مار لیا، امام صاحب روئی جا رہے نے، فرماندے نے اے اللہ کیا تیری قدرت ہے، اللہ کیا تیری قدرت ہے، انسان جس وقت تیرے کول منگدا ہے تو اس نو عطا کر دیندا ہے۔ حضرات استغفار کرنا ملدا ہے، اس وقت اسی اپنے کاروبار دے اندر جاواں گے، اللہ اللہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ساڈے کاروبار دے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ شرط ہے کہ استغفار کرنا پڑے گا، اللہ دے کول معافی منگنی پڑے گی۔ اس وقت اللہ دے کول معافی منگاں گے تے اللہ رب العزت کاروبار دے اندر برکت دا نزول فرما دیں گے۔ اے وظیفہ، اے عمل اپنا کر کے دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی واقع ہی اس معاملے دے اندر برکتاں نازل ہوندیاں نے۔ حضرات اس وقت انسان اللہ دے کولو منگے گا، اللہ تبارک و تعالی انہوں عطا فرمان گے۔ حدیث دے اندر ہوندا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت سفید داڑھی والے اللہ تبارک و تعالی دے کولو مانگ دے نے، ہاتھ بلند کر دے نے، اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے مینوں شرم آندی کہ انہوں میں خالی موڑا۔ اللہ دے کولو منگے کرو، اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی دے کولو دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیتا اللہ تبارک و تعالی سانو سارے اس سے عمل کر کے عمل پر ہو کے سانو اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔